کہ امت کو شفقت کی ضرورت ہے۔ آپ کی مسجد میں پیشاب کرنے والے کے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے وہ علماء کو بتانے کے لیے ہوا ہے کہ تعلیم کا طریقہ یہ ہے، انا لکم بمنزلۃ الوالد اعلمکم، کہ میں تمہارے لیے باپ کی طرح ہوں سکھانے والا۔ باپ کی شفقت کے ساتھ تعلیم دی جائے، باپ کی شفقت کے ساتھ تعلیم دی جائے کہ بے شک امت کو منکر سے روکنا ہے، لیکن منکر سے روکنے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ منکر کرنے والے کو ہی بتلا دیا جاوے کہ یہ منکر ہے۔ عوام سے غلطیاں ہوں گی، عوام سے غلطیاں ہوں گی کہ عوام کی اغلاط کو عوام کو نہ بتایا جائے، عوام کی اغلاط عوام کو نہ بتلائی جائیں، بلکہ اگر ایسا کیا گیا تو علم کے اور دعوت کے شعبوں سے عوام میں نفرتیں پیدا ہوں گی، یہ بڑا نقصان ہوگا امت کا۔ اس لیے طریقہ یہ ہے کہ منکر کرنے والے کے ساتھ شفقت کا معاملہ ہو۔ عوام سے غلطیاں ہوں گی، عوام ہے، کبھی بھی عوام کی غلطی کو اور کام کرنے والوں کی غلطی کو کام کی طرح منسوب نہ کیا جائے، ورنہ دین کا کوئی بھی شعبہ اتہام سے بچ نہیں سکے گا۔ یہ تو انتہائی بے عقلی کی سوچ ہے کہ افراد کی اغلاط کو ان کے کاموں کی طرح منسوب کیا جائے، یہ تو بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی غلطی ہے کہ افراد کی اغلاط کو ان کے کاموں کی طرح منسوب کیا جائے کہ یہ کرتے ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اس لیے اپنے ماحول کو ستھرا رکھو، ماحول کو ستھرا رکھو، اور منکر کرنے والے کی ذات کو بتا دو اس سے کہ بھئی تم سے یہ غلطی ہو گئی ہے۔ یہی طریقہ ہے سنت میں تعلیم اور تربیت کا۔ اس لیے ہماری درخواست ہے آپ سب سے کہ اس کام کو اپنا کام سمجھیں، اس کام کو اپنا کام سمجھیں۔ واقعی آدمی اس کام کو اپنا کام سمجھ لیتا ہے، اس کے ہر تقاضے کو پورا کر دیتا ہے۔ جس کام کو دوسرے کا سمجھ کر کرے گا اس کام میں پورا انشراح اور اس میں پوری استقامت نہیں ہوگی۔ اس لیے کام کو اپنا کام سمجھ کر، کام کو اپنا کام سمجھ کر اس کے لیے عزم کریں، ارادے فرمائیں۔ جو تعلیم ماشاءاللہ اب تو علماء سبھی ہیں، جن کے سال نہیں لگے ہیں وہ جلد سال کا ارادہ کریں اور متبادل کا بھی انتظام کریں، اور جو علماء تعلیم میں نہیں ہیں میں تو کہتا ہوں کہ وہ تعلیم میں مشغول ہوں۔ یہ نہیں کہ میرا تو پڑھانے کا ارادہ نہیں ہے۔ ایک مسجد بھی اگر میں ایسی دیکھتا ہوں جس میں تعلیم دینے والا عالم نہیں ہے، سوچتا ہوں کہ اس مسجد کے اطراف میں رہنے والے عوام کا کیا ہوگا۔ ایک مسجد کو بھی اگر دیکھتا ہوں کہ اس میں کوئی عالم نہیں ہے، امام نہیں ہے یا معلم نہیں ہے یا قاری نہیں ہے، سوچتا ہوں کہ اس محلے کے لوگوں کا کیا ہوگا، انہیں کون علم پہنچائے گا۔ یہ کسی دارالعلوم میں جائیں گے نہیں، کسی بڑے مدرسے میں جائیں گے نہیں، نہ ان کے اسباب چھٹی دیتے ہیں، نہ ان کی عمریں اس قابل ہیں کہ ان کو داخل کیا جائے۔ جی ہاں، سچی بات ہے۔ عوام تک علم کے پہنچانے کا اور عوام الناس کو جہالت سے نکالنے کا تو صرف مسجد ہی موقع ہے، صرف مسجد ہی موقع ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان دونوں چیزوں کا آپ حضرات عزم کریں اور ہمتیں کر کے اپنے سال پیش کریں۔ جس طرح صحابہ نے خود عرض کر دیا کہ ہمیں 1 سال کا موقع دیجیے، ہم 1 سال میں سارے جاہلوں کو علم پہنچا دیں گے۔ ہمتیں کر کے فرماؤ، اس کے لیے نقد فرمائیں، ہمتیں کر کے کھڑے ہوں۔